اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی، عظمت بیان کرنی ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں عدم سے وجود بخشا اور ہماری ہر طرح کی ضروریات کا بندوبست فرمایا۔ علیکم السلام۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس عظیم ہستی پر جسے اللہ عز و جل نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ہمیں اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، جنہوں نے پستی اور ضلالت، ظلمت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو چین و سکون کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ میرے بھائیوں، یہ پروگرام جو 21 اپریل
2016 بروز جمعرات مبرز اسلامی سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے۔ معیشت کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا موضوع ہے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کریں۔ یہ موضوع وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے دین کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا ہمارا اسلام کیا اس پر بھی کوئی کچھ روشنی ڈالتا ہے، یا ہمیں ایسے ہی بغیر کسی ہدایت و رہنمائی کے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہر طرف فتنوں کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، آپس میں بغض و عداوت، قطع رحمی، بھائی بھائی سے دور، میاں بیوی میں اختلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے ایسے لوگوں کا ہجوم اور دباؤ جس کی وجہ سے ہماری زندگی مصیبت بن چکی ہے۔ ہر طرف عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں زمانے سے جنوں کا بسیرا ہے، کوئی شکایت کرتا ہے ہماری بہن یا بیوی کو جن آ کے ستاتے ہیں، کوئی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے قریبی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی شکایت کرتا ہے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں ہمارا گھر ہمارے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔ یعنی جتنی منہ اتنی باتیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس اہم موضوع کو غور سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں اور ہم اس اہم بیماری کا علاج اپنے دین کے تناظر میں کر سکیں۔ پریشانی اس کا حل، اور یہ ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، اور خصوصاً ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں تو اس کا بول بالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مصیبت سے پریشان، تکلیف سے پریشان انسان جب بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی ہے تو پھر وہ معاشرے میں بیٹھے ہوئے شعبدہ بازوں کے چنگل میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ان کا شکار بن جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں ہم تمام سنتے ہیں، آئے دن اخبارات میں خبروں کے ذریعہ کتنے واقعات سنتے ہیں۔ فلاں جعلی پیر پکڑا گیا، فلاں بابا، فلاں جادوگر،
فلاں قسمت بتانے والا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے ملکوں میں سنتے ہیں. باقاعدہ اشتہارات میں ان کے شعبدہ بازی کی، جادوگروں کی جادوگری کی خبریں شائع ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے رب کا ایک اہم فرمان بھلا دیا ہے. ہم نے اپنے رب کا ایک اہم حکم بھلا دیا ہے، اور ایک قیمتی بات ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے وقت ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اے لوگو، تمہارا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن اگر ہے تو وہ شیطان ہے. لیکن آج اس کو ہم شیطان کو دشمن ماننے کے بجائے آج ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا ہم سفر بنا لیا ہے، اپنا پڑوسی بنا لیا ہے، اپنا ہمراز بنا لیا ہے. حالانکہ یہ دشمن کوئی چھپا دشمن نہیں ہے، یہ دشمن کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ سے دشمنی کرے اور آپ کو پتہ نہ چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دشمن کے بارے میں اپنے کلام میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کبھی بھلائی کی طرف نہیں لے جانے والا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا. دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنی کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے دشمن کبھی نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ اے لوگو سن لو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، حق ہے، سچا ہے. پھر فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی کوئی دنیا دار تمہیں دھوکے میں ڈال کر تمہارے رب سے دور کر دے. کیوں؟ اس کے بعد فرمایا فوراً دنیا دار کون ہوتے ہیں؟ ان الشیطان لکم عدو. اس کے بعد ہی آیت ہے کہ اے لوگو سن لو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو دشمن کو دشمن جانو. معلوم کیا ہوا کہ دنیا دار یہ شیطان ہوتا ہے، دنیا یہ شیطانی زندگی ہے. اس لیے دنیا دار کو ہمیشہ دشمن سمجھنا چاہیے. کبھی بھی ہمارے نظر میں یہ نہ ہو کہ جس کے پاس دنیا ہے وہی کامیاب ہے. تو دنیا داروں سے، جن کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے، حرام کی حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، آ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی فلاں بینک ہمیں بہت زیادہ اس کے یہاں بہت زیادہ سود ہے، وہ اس بینک میں پیسہ جمع کر دیجئے. پھر
اس کے جھانسے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کتنے دیکھیے ہمارے یہیں پہ کتنے بھائی ایسے ہیں جو ہر وقت لاٹری اور تھائیلینڈی نمبر اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دن اگر نمبر لگ گیا، پیسہ مل گیا، کتنا دن وہ پیسہ رہے گا. اللہ رب العالمین چاہے تو 1 سیکنڈ میں کروڑ روپیہ آپ کا کھینچ لے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ خوشی خوشی اس کو دے دیں گے. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لگے رہتے ہیں، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ اپنے دین سے کوئی لگاؤ، نہ محبت، بس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. کسی حساب سے دنیا ملے، دنیا کی پیٹ بھریں. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں تو پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں دین کے ساتھ دنیا لینا ہے، دین کو چھوڑ کر کے دنیا نہیں. دین کے ساتھ، دین کے سائے میں، دین کے اصول و ضوابط کے ساتھ ہمیں دنیا کی زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو دین کے تابع بنانا ہے. تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم شیطان کے چنگل میں پھنس گئے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن کو دشمن سمجھو اور ہمیشہ دور رہو اور اس کو بھی دور رکھو، اس سے دور رہو اور اس کو بھی اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرو. آئیے میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اور کھلا ہوا دشمن شیطان ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں. موقع پا کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اب ہمیں اپنے دشمن سے لڑنا ہے، اپنے دشمن سے حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شیطان کو دوست بنایا اور شیطان کو اپنے گھر ہی میں جگہ نہیں دی بلکہ اپنے بستر پہ بھی جگہ دیا. اپنے ساتھ رکھا، جہاں گئے اس کو ساتھ لے کے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور اس کا دوست ہو جاتا ہے اور اس سے چمٹے رہتا ہے، کبھی بھی نہیں اس سے دور ہوتا ہے. آئیے میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھیں کہ اس عظیم اور بڑے شیطان سے ہمیں کیسے بچنا ہے، کیسے اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے گھر کو برباد اور تباہ کرنے سے کیسے بچانا ہے تاکہ یہ دشمن ہمارے گھر سے دور رہے اور ہمارے گھر کو جہنم نہ بنا پائے اور ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے. آئیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اپنے گھر کی حفاظت کی. اور سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی نئے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ دعا پڑھی تو پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا ذکر کریں. چنانچہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى ربنا توکلنا ثم لیسلم على اہلہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں جائے تو اللہ کا ذکر کرے اور کیا کہے، اے اللہ میں تجھ سے سب سے بہترین داخلے کا سوال کرتا ہوں اور سب سے بہترین نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ ولجنا، ہم اللہ کے نام سے داخل ہوئے، و بسم اللہ خرجنا، اور ہم اللہ کے نام سے نکلے، وعلی ربنا توکلنا، اور ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو اور کیا کہے، السلام علیکم۔ اس گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے اس کو سلام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے بہترین دعا ہے، اور اس کے ذریعہ سے گھر میں اہل و عیال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اور جب وہ داخل ہونے کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ کہتا ہے، قال الشیطان، تو اس کا دشمن شیطان کیا کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، اب اس گھر میں نہ تمہارا پڑاؤ ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اگر وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، لیکن اگر داخل ہوا ہے، چلا گیا اسے، نہ اللہ کا ذکر نہ اللہ کو یاد کیا، تو پھر شیطان کہتا ہے، ادرکتم المبیت، تمہارا پڑاؤ رات گزارنے کی جگہ مل گئی، چلو داخل ہو۔ اور اگر کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی تم نے رات رہنے کا بھی بندوبست تمہارا ہو گیا اور کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اب آپ غور کریں میرے بھائیوں کہ بسم اللہ کہہ کر کے اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کتنی بڑی، یعنی سمجھ لیجئے کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دروازہ چابی لیں بسم اللہ کر کے، ہماری عادت اگر ہے بسم اللہ کرنے کی، ہر کام بسم اللہ کر کے کرنے کی، تو ہم نے چابی نکالا، بسم اللہ کر کے ہم نے دروازہ کھولا۔ اب جو چیز بسم اللہ کر کے کھولی گئی ہے یا ڈھکی گئی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں شیطان کھول ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات، کوئی بڑا کام اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بس اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بسم اللہ کہنے سے اگر ہمارے گھر میں اتنا عظیم تالا لگ جاتا ہے کہ کوئی دشمن اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ لیکن ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، ہمیں اپنی تہذیب پسند نہیں آئی، اور جس کی وجہ سے آج ساری پریشانیاں۔ اب بھائی جب ہم نے سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے اپنے دشمن کے لیے، تو دشمن کیا کرے گا؟ ہمارے گھر والوں کو پریشان کرے گا، ہماری بہنوں کو پریشان کرے گا، ماؤں کو پریشان کرے گا، بچوں کو پریشان کرے گا، ہمیں خود موقع پائے گا تو دھر لے گا۔ وہ تو اسی تاک میں رہتا ہے، وہ تاک میں بیٹھا ہوا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک تلاوت کریں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں خوب اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کریں۔ آپ جانتے ہیں
کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اسید بن خدیر اپنے گھاری میں، یعنی اس جگہ پر جہاں پہ ان کا گھوڑا باندھا، ان کے جانور باندھے رہتے تھے، گھوڑے وغیرہ، تو وہیں پہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا، اور ان کے بغل ہی میں ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا۔ یہ قرآن پڑھتے تو گھوڑا اچھلنے لگتا تھا، بتکنے لگتا۔ ان کو خوف ہوتا کہ کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے، اور جس کی وجہ سے میرا بچہ فوت ہو جائے۔ چھوٹا بچہ تھا، لیٹا ہوا تھا۔ تو پڑھتے، جیسے پڑھنا شروع کرتے گھوڑا بھدکنے لگتا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اپنے اوپر، تو دیکھتا ہوں کہ نور کی طرح پورا ایک گچھا اوپر جا رہا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو سکونت نازل ہو رہی تھی، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو یہ صبح تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سکونت جو نازل ہو رہی تھی، یہ صبح تک موجود رہتی اور سارے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتوں کا نزول ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہو، تو پھر شیطان اور اللہ کا دشمن جو ہے، انسانوں کا دشمن، اللہ کا دشمن کیا ہوگا؟ وہ نہیں رہ سکتا، ٹک نہیں سکتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، تو اس گھر میں بھی شیطان نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک تو عموماً قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور ایک خصوصاً سورہ بقرہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کی جائے گی تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر فرمایا کہ وہ گھر ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، ینفر منہ الشیطان، شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سورہ بقرہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا دشمن شیطان کسی بھی صورت میں وہاں پہ پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ اب کچھ لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی نیا گھر بناتے ہیں تو اس وقت 2-3 دن بچوں کو بلا کر کے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ یہ خصوصیت جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ قرآن شریعت میں جو حکم ہوا ہے وہ ہر وقت پڑھنے کا۔ آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ 2-3 دن پڑھ دیے، خاص طور سے دن کو خاص کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ بڑا سا ٹی وی لے آئے، گانے چل رہے ہیں، اور نماز چھوڑی جا رہی ہے، پاک اور ناپاک کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو پھر ایسے شیطان پھر آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے اپنے گھر کی اگر حفاظت کرنی ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، برابر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہ قرآن کی تلاوت ہو میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ قرآن انسان کی زندگی کا اہم جز ہے۔ قرآن کی تلاوت بابرکت عمل ہے، گھر میں برکت، مال میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، سب میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مبارک کتاب کہا ہے، بابرکت کتاب ہے۔ اس کے تلاوت سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کا دشمن
جل بھن کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں دوستی اللہ کے کلام سے، ہمیں دوستی اولیاء الرحمن سے کرنی چاہیے، نہ کہ شیطان سے دوستی کریں۔ اپنے مجلس میں شیطان کو بٹھائیں، اپنے بغل میں شیطان کو بٹھائیں، اپنے کھانے پہ شیطان کو بٹھائیں، اپنے پلنگ پہ شیطان کو بٹھائیں، اپنا پڑوسی شیطان کو بنائیں، اپنا ساتھی شیطان کو بنائیں۔ ایسے نہیں، ہمیں اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، اس سے دور رہنا ہے اور اس کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گھر میں اجعلوا بیوتکم فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبرا، اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہو اور اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبر بنائیں گے تو قبر پر کیا ہوتا ہے؟ قبروں پہ قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے، قبروں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کو قبرستان نہیں بنانا ہے، بلکہ نفل نمازیں، سنت، رات میں اٹھ کر قیام اللیل، اشراق کی نماز، یہ ساری نمازیں ہمیں اپنے گھر میں پڑھ کر کے اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے آباد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ جب اپنے حاجت کو پوری کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت بھی ہمارا دشمن ساتھ میں رہتا ہے، لیکن جب یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر شیطان نہیں آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، پھر آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں اور کتے ہوتے ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو کون رہے گا؟ شیطان، ہمارا دشمن آ جائے گا۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں تصویروں کو رکھ کر کے، تصویریں لگا کر کے اور کتے کو پال کر کے فخر کے لیے اپنے گھروں کو جہنم نہیں بنانا ہے، شیطان کو دعوت نہیں دینی ہے، بلکہ ان کو باہر نکال کر کے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ان کو باہر نکال کر اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بالکل اسی طرح ہے، بڑے بڑے تصویریں، شادی کی تصویریں، اپنے باپ دادا کی تصویریں بڑے بڑے البم بنا کر کے اور لوگ لگائے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں اور جس میں کتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھر کو صلیب سے، بت سے اور گھنٹیوں سے، ان تمام چیزوں سے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ سب رہیں گے تو پھر فرشتے نہیں آئیں گے، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کہیں بھی اگر دیکھا صلیب کی تصویر تو اس کو مٹا دیا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں ایسی تصویریں جو صلیب ہوں یا صلیب کی طرح ہوں یا اس کے مشابہ ہوں، ہمیں اس کو مٹا دینا چاہیے اور ایسی تصویریں نہیں رکھنی چاہیے۔
اسی طریقے سے گھنٹی، وہ گھنٹیاں جو مندروں کی گھنٹیاں، اس طرح سے گھنٹیاں جو ہوتی ہیں، ایسی گھنٹیاں بھی ہمیں اپنے گھروں میں نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھنٹیاں جو ہیں یہ شیطان کے سر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ بھی شیطانوں کو اپنے گھروں میں دعوت دینے والی چیزیں ہیں، اگر ان کو نہیں رکھیں گے تو پھر شیطان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھروں کو گانے، موسیقی اور ان کے آلات سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں رہیں گی تو شیطان آئے گا، اللہ کا دشمن آئے گا، ہمارا دشمن آئے گا، اور جب دشمن آ گیا تو پھر ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھگانا ہے تو اس سے بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں نہ گانے کی چیزیں ہوں، نہ موسیقی کی چیزیں ہوں، نہ اس کی آوازیں ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ جتنا بھی طاقت رکھو ان کے اپنے آواز سے ان کو دور بھگانے کی کوشش کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ صوت سے مراد صوت شیطان بصوتی کا، شیطان جو ہے، شیطان کے صوت سے مراد جو ہے وہ ہے لہو اور غنا، گانے بجانے اور ان کی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لغو اور لہو لعب باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو خصوصاً آیت الکرسی کی تلاوت سونے کے وقت اور صبح میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھے، جو اس کی تلاوت کرے گا اور جو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ، حفاظت کرنے والا، نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر شام میں اس نے پڑھا ہے تو صبح تک کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، اور اگر صبح میں پڑھا ہے تو شام تک کوئی اس کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سونے سے پہلے نقصان والی چیزوں کو بند کر دیں، خصوصاً لالٹین ہے، چراغ ہے، اور لائٹ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، تار شارٹ ہو سکتا ہے، آپ سوئے ہیں، اس لیے اگر ہو سکے، ممکن ہو تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بند آف کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النیران فی بیوتکم حین تنامون، کہ تم سونے کے وقت آگ کو روشن نہ چھوڑو، روشنیوں کو روشن ہوتے یعنی روشنی کی حالت میں نہ چھوڑو، ان کو بجھا دو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک ایک جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ظاہری اور معنوی دونوں حفاظت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسائل بتلائے ہیں، یعنی ظاہری بھی ہم حفاظت کریں اور معنوی بھی حفاظت کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملکوں میں یہ لائٹ وغیرہ سسٹم نہیں، چھپر کے گھر ہوتے تھے، چراغ وغیرہ رات میں جلاتے تھے، دیے وغیرہ جلتے تھے،
اب اگر اسی حالت میں جلا کر کے اگر سو جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں چوہے اور جانور رہتے ہیں، اگر لگ گیا وہ گر گیا، چراغ گر گیا، مٹی کا تیل پھیل گیا اور پھر اس سے آگ بھڑک سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت کی باتیں، اپنی حفاظت کی باتیں، ساری چیزیں بتلائی ہیں کہ ہم چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم جب پڑھیں گے، ہم جب دین سے لگاؤ رکھیں گے، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہوں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی، نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ ہم پریشان ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں ہر طرح کی آفتیں جنم لے لیں گی، اور یہ آفتیں آپ جانتے ہیں آفتیں کون لے کر کے آتا ہے؟ کہ دشمن، اور دشمن اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ لوگو ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کے جو برتن ہیں ان کو کھلے ہوئے نہ چھوڑیں، پانی کا برتن، گھڑا، اس کو بھی کھلا ہوا نہ چھوڑیں، ڈھک دیا کریں، اور ڈھکنے کے وقت اللہ کا نام لے لیا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق الابواب واذکر اسم اللہ، یعنی دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کا نام بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر دیں، اب کوئی نہیں کھول سکتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، کہ شیطان اللہ کے نام لے کر کے اگر کوئی دروازہ بند کیا گیا تو اس دروازے کو نہیں کھول سکتا ہے۔ وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اسی طریقے سے ڈبے، لوٹے، گھڑے، اپنے یہاں بالٹی، گگری، سارے برتن وغیرہ یہ سب ڈھک دیا کریں، اگر اس طرح سے تو اوندھا کر دیا کریں، تاکہ اور اس پر اللہ کا نام لے کر کے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا رہے گا تو اس پہ کوئی چیز نقصان والی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنے لائٹوں کو بجھا دیا کرو، اپنے لائٹوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ گھر میں اگر جلتا رہے گا تو گھر میں نقصان ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بجھا کر کے ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی اور اپنے گھروں کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جنوں اور شیطان سے بچنے کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز جس نے پڑھی تو وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی حفاظت میں ہو گیا تو پھر وہ ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ساری انمول موتیاں ہیں جو ہمیں اپنا کر کے اپنی پریشانی، مصیبتوں، ٹینشنوں، ان سب کو دور کرنا ہے۔ تو کتنی اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی، ہم اللہ کا ذکر کریں، صبح کی نماز پڑھ لیں تو اللہ ہمارا محافظ ہو جائے، ہم اللہ کے ذمے میں ہو جائیں، اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟
یہ مومن کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات بھی سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا۔ وہ کون سا شخص تھا کہ جو رات میں سو گیا اور اتنے گہری نیند سویا اور اس طرح سے ہاتھی گھوڑا بیچ کر کے سو گیا کہ صبح اٹھا، صبح ہو گئی، نماز کا کوئی اس کو پتہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ آدمی جس نے ایسا کیا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اگر ہم اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے تو پھر شیطان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے حفاظت، میرے بھائیوں یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ ہر گھر میں یہ پریشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی شکایتیں ملتی ہیں، گھر میں جن کا بسیرا، جنوں کا سوار ہونا، گھر والوں کو تکلیف پہنچانا، کیوں؟ ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے اللہ کے ذکر سے دور ہو کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے دور ہو کر کے، بھلا کر کے، اور ہم نے اپنے دشمن کو دعوت دی۔ وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہمارے ایک ہی پیالے میں بیٹھ کر کے ایک ہی ساتھ پانی پیتا ہے، ہم دودھ پی رہے ہیں وہ بھی دودھ پی لیتا ہے ہمارا، ہم اپنے گھر میں اپنے کمرے میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی پہنچا رہتا ہے۔ ہم نے بلایا، اور یہ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہوئے، جس کی وجہ سے ان تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، ان کو بھلا دیا، اپنے نبی کا خیال نہیں آیا، اللہ کے ذکر کا خیال نہیں آیا، تو پھر کون آئے گا؟ اللہ کا دشمن نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ اللہ کے دوست آئیں گے، فرشتے آئیں گے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہے، ہمارے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، تو پھر کون آئے گا؟ اللہ کے دوست آئیں گے، اولیاء الرحمن آئیں گے کہ اولیاء الشیطان آئیں گے؟ شیاطینوں کا بسیرا ہو جائے گا، تو پھر ہمارے بیٹی کو پریشان کرے گا، ہمارے بیٹوں کو پریشان کرے گا، ہمارے بہنوں کو پریشان کرے گا، بیویوں کو پریشان کرے گا۔ کیوں نہ پریشان کرے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر لگا ہے تو ٹی وی چل رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، سیریل چل رہے ہیں، اپنا بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر ایسے وقت میں کون آئے گا؟ ایسے وقت میں شیطان ہمارے یہاں رہے گا، وہ بیٹھیں گے، وہ بسیرا بنائیں گے، پاک صاف نہیں رہیں گے، تو پھر شیاطین ہمارے گھر میں آئیں گے۔ اگر پاک صاف رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر شیاطین بھاگ جائیں گے، اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہوں گے۔ جو رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کے دشمن اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج یہی پورا ماجرا آج میرے بھائیوں ہمارے ملکوں میں ہے، اور ہم اس سے جوجھ رہے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے، آسیب سے، جادو سے، نظر بد سے، ان تمام چیزوں سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے تھے۔ ہمیں صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا گھر، ہم، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال محفوظ رہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس گھر میں
اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، تو پھر وہ گھر شیطانوں کا بسیرا بن جاتا ہے، اور شیطان اپنے ہر کوششوں سے ہمیں ہمارے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین جو آپ کے نواسے تھے ان کو بٹھا کر کے اور ان پر بھی ذکر کرتے تھے۔ نواسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی پڑھتے تھے، اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ساری چیزیں حضرت عائشہ سے روایت آ رہی ہے، یہ سب چیزیں کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے اپنے بستر پر تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ گھر محفوظ رہے، آپ محفوظ رہیں، آپ کے اہل و عیال محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں بچوں کو جمع کر کے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر اور کیا دعا پڑھیں؟ اعوذ بکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعہ سے حسن حسین کو پر جھاڑ پھونک کرتے تھے اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی آپ کوشش کرتے تھے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے ہمارے باپ ابراہیم بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسے ہی پناہ مانگتے تھے۔ اسحاق اور اسماعیل پر اسی طریقے سے دعا پڑھ کر کے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کی دعا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے بھائیوں آیا کیا ہم اسلامی تعلیمات کی طرح اسلامی تعلیمات سے کیا ہم نے اپنے گھروں کو مزین کر رکھا ہے کہ نہیں کر رکھا ہے؟ آج ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کا گھر پہچانا جائے اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوتوں سے، اللہ اہل ایمان کے بچے پہچانے جائیں ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے بچے پہچانے جائیں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آج ہم نے دین کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور آج ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ اکثریت دنیا دار ہو چکی ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ نہ دنیا دار بننا، نہ دنیا سے محبت کرنا اور نہ دنیا والوں سے محبت کرنا، اور نہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالے اور نہ ہی کوئی دنیا دار تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو سختی کے ساتھ منع فرما دیا تھا، لیکن ہم نے نہ اللہ کی بات کی کوئی پرواہ کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی پرواہ کی، اور ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں۔ دنیا کسی بھی طرح سے ہاتھ آئے، دنیا کسی بھی طرح سے ہمیں مل جائے، دولت ملے، ہم برباد ہو رہے ہوں، ہمارے بچے برباد ہوں، ہماری بیٹیاں برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس ہمیں کسی بھی صورت میں دنیا دار بن جانا ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج کتنے بچے آپ کو ملیں گے جو دین کی تعلیم، دینی تعلیم سے آراستہ ہیں؟ کتنے بچے ایسے ہیں؟ کس کو اتنی فکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں دینداری لائیں، اپنے گھر میں دین کا بول بالا کریں، اپنے گھر میں دین کا رواج ہو، ہمارے گھر میں دین کا رواج ہو؟ کس کو فکر ہے؟ سب لگے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، یہی وجہ ہے شیطان ہمارے گھر پہ پنجہ جما چکا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو کمزور کرنے والی جو چیزیں تھیں، شیطان کو دور کرنے والی جتنی بھی چیزیں تھیں، ہم نے ان کی تعلیمات سے ہم بالکل غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں. اور جب ان سے بھولے رہیں گے، جب ہمیں وہ پتہ ہی نہیں، وہ نسخہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ان کو بھگانے کا، تو پھر وہ ہمارے قریب آئیں گے، ہمیں دبوچیں گے، ہمیں اپنے پنجوں میں جکڑ لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں. دنیا کی مصیبتیں ہمارے پاس، ہمارے گھر میں پل بڑھ رہی ہیں. ساری چیزیں، حسد، بغض، کینہ کپٹ، گناہ، اسی کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ اس میں ہماری مدد کون کر رہا ہے؟ اس میں ہماری مدد شیطان کر رہا ہے. اس میں ہماری مدد شیطان کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو بھگانا اور بھگانے کی ضرورت نہیں سمجھی. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آسان نسخہ یہ ہے جو بتلایا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا ذکر کرنے کے، بسم اللہ کے ساتھ ہم اپنا گھر کا دروازہ کھولیں، جب نکلیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، اندر جائیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، تاکہ شیطان کسی بھی صورت میں ہمارے پاس نہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم اپنے خصوصی کمرے میں ہوتے ہیں، خصوصی بستر پہ ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ ملعون، یہ شیطان پہنچ جاتا ہے اگر ہم وہ دعا نہ پڑھیں. اگر ہم دعا نہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر ہم یہ دعا نہ پڑھیں تو شیطان وہاں بھی غصہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے، ہمارے ساتھ وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے. جس طریقے سے ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ایسے ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی رہتا ہے، برابر شریک رہتا ہے وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی نہیں چھوڑی، اس کو ہی بتلا دی. کیوں نہ بتلائیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل لے کر کے آئے تھے. اس لیے بڑی بڑی چیزیں تو درکار، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. پیشاب و پاخانے کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے لگاتا ہے. عالم یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے بچوں کو دین سکھلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا سیکھنے کے لیے ٹائم. صبح گیا مدرسے میں، آیا پھر ٹیوشن، پھر آیا پھر ٹیوشن، حساب کا ٹیوشن الگ، میتھ کا ٹیوشن الگ، سائنس کا ٹیوشن الگ، اس کا ٹیوشن الگ، ہر وقت بس لگا ہے اسی میں. پھر دعائیں کون یاد کرے گا؟ قرآن کون سیکھے گا؟ دین کون سیکھے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے بھائیوں، آج یہی پروگرام اگر یہاں پر اگر منورنجن کا، ناچ گانے کا پروگرام ہوتا تو آپ کو پتہ ہے باہر بھی جگہ نہیں ملتی، باہر بھی جگہ نہیں ملتی. اور آج عالم تو یہ ہے کہ آگے بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آگے کی کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. ہمارا عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم دین سمجھنے کے لیے آگے بیٹھنے سے کتراتے ہیں. تو پھر اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. سنتے بہت ہیں، بڑی تقریریں سنتے ہیں، بڑی تعلیمات ہم سنتے ہیں، بڑے درس اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہی اب بھی. کوئی فرق، کوئی پریورتن، کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی، کچھ نہیں. جب تک ہم محسوس نہ کریں اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماں اور بہنوں میں، اپنی بیویوں میں، اگر ہم فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو خالی ہمارا بھاگ دوڑ صرف ہے. اس لیے
سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہماری ٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ پروگرام ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد ہماری ٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں وہ کتاب معلوم کرنی چاہیے، کون سی کتاب ہے جس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اس درس یا اس پروگرام کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہر موجود یہاں پہ شریک ہونے والے ہر بھائی کے گھر میں حصن المسلم ہو، ہر بھائی کے گھر میں دعا کی کتاب ہو، اور ہر گھر کے ہر فرد اس کی پابندی کریں، گھر کے ہر فرد نمازی بن جائیں۔ اب ہمارا گھر آج سے بغیر سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے اب خالی نہیں رہے گا، روز تلاوت ہوگی سورہ بقرہ کی۔ تبھی تو اس درس کا فائدہ ہوگا، تبھی تو اس پروگرام کا فائدہ ہوگا کہ جب ہم عمل شروع کر دیں۔ ارے بھائی ہم خود شروع کریں اور پھر فون کر کے بتائیں، جہاں جہاں بھی پریشانی ہو بتائیں کہ گھر میں یہ پریشانی ہو۔ نہیں بھائی، پریشانی کا حل موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کیا کرو؟ سورہ بقرہ پڑھو روز، گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دو، گھر میں نماز کی پابندی شروع کر دو، گھر والی نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور گھروں سے شیطان کے اڈے ختم کریں۔ شیطان کے اڈوں کو ایمان کا اڈا بنا دیں۔ اب ٹی وی پر گانا نہیں چل سکتا، اب پیغام ٹی وی رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اب پیغام ٹی وی لگائیں گے، دین و اسلام کی باتیں سنیں گے، ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا استعمال غلط ہے، شیطان والا کام نہ کریں، شیطان کو بھگائیں، فرشتوں کو لائیں، قرآن کی تلاوت ہو اس پہ، اور دینی تقاریر، دینی پروگرام جس کے ذریعہ سے یہ نہیں، وہ مدنی ٹی وی نہیں، کیو ٹی وی نہیں، یہ سب خرافات نہیں، بالکل صحیح انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو صاف ستھری تعلیمات جو ہیں ان کو سنیں۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بند کر دیں اس کو، آپ اس کو بند کر دیں، سیڈیاں لائیں، قرآن کی اچھے علماء کی تقریریں لائیں، اسلامک سینٹر سے لے جائیں، اسلامک سینٹر کے دعات سے جڑیں اور ان سے مانگیں ذکر و اذکار کی۔ یہ سب ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اور تب ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی، تب ہمارے گھروں سے برائیاں دور ہوں گی۔ میرے بھائیوں، آج یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبان سے اچھی تلاوت سننی چاہیے، ان کو گنگنانا چاہیے قرآن کی تلاوت کے ذریعہ سے۔ ان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے اچھا قاری ایوب کی طرح ہم قرآن پڑھیں، ان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ قاری شریم کی طرح ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں فلمی ہٹ سپر ہٹ گانے کی طرح گنگنائیں، نہیں، ان کی موبائل چیک کریں، ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے موبائل چیک کریں کہ اپنے موبائل میں یہ کیا سنتے ہیں۔ ان کو پروگرام عدنان ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، اس کو دیں، وہ سنیں۔ اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی سورہ عامہ پورا مکمل اچھے انداز میں اس کی تلاوت موجود ہے۔ جو میں نے بتلایا ہے گھر کی حفاظت کے اذکار، یہ اس میں موجود ہے اچھے انداز میں۔ تو دین کی تلاش ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کے کس وسائل سے، کون سے وسائل ہوں کہ جو ہمارے بچے اسی میں لگے رہیں، ہمارے گھر والے اسی میں لگے رہیں اور ہم اسی میں لگے رہیں، ماحول اچھا بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھی بن جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، جھوٹوں کے ساتھی نہیں، مکاروں کے ساتھی نہیں۔ یہ سب جتنے بھی چینل اور جتنے بھی یہ سیریل، یہ سب کیا جھوٹ ہی تو ہے، جھوٹ کا پرندہ ہی تو ہے، جھوٹی قصے کہانیاں اس کو تصویری شکل دے کر کے پیش کیا جاتا ہے، بڑے لطف لیتے ہیں اس میں، اس کو چھوڑنے کے لیے ہمارا دل نہیں کہتا ہے، لیکن کیوں؟
ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کیوں ہمارا دل قرآن سے نہیں لگتا ہے؟ کیوں ہمارے دل قرآن سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کا تو عالم یہ تھا کہ دشمنان اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جو دشمن ہوتے تھے، وہ بھی چھپ چھپا کر کے قرآن سنتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے. قرآن کی حالت نہیں تھی. قرآن تو یہ ہے کہ 1 منٹ میں انسان کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. ہم نے قرآن سے دوری کی. اللہ کا ذکر میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر، یہ اگر ہم اس سے لگ جائیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں گی. لیکن اگر ہم نے قرآن کو دور رکھا اور ایسے جزدان میں اس کو کس کے باندھ دیا کہ پھر اس کو کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ قرآن جزدان کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو قید کر کے باندھ کر کے رکھ دیں. قرآن ہمارا ضابطۂ حیات ہے. اس کو ہمیں ہر وقت اپنے سینے سے لگانا چاہیے. میں کئی بار کہا ہوں اور پھر بھی دہراتا ہوں کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو موبائل سے بھی زیادہ اہم سمجھنا چاہیے. ہر وقت ہمارے پاکٹ میں ہونا چاہیے. ترجمے والا پڑھتے رہے، تلاوت کرتے، ہر حرف پہ میرے بھائیو 10 نیکیاں، 10 نیکیاں. اتنا بڑا فائدہ، اتنا نفع ہو رہا ہے، ہم اس سے غافل ہیں. کبھی بھی رہیں، بیٹھے رہیں، خالی وقت ملے فوراً جیب میں قرآن ہے، فوراً نکال کے پڑھنے لگے. کہیں گئے، خالی ٹائم مل گیا، فوراً قرآن نکال کر کے پڑھنے لگے. کیوں؟ ہر حرف پہ 10 نیکی، ہر حرف پہ 10 نیکی. کتنی نیکی ہم جمع کر لیں گے؟ لیکن اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، روتے تھے، عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. لیکن آج ہم ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ کے ذکر سے ہمارے دل خالی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ارے مومنوں کے لیے وقت کب آئے گا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے ان کے دل کب ڈریں گے؟ اور آج ہم ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے تو ہم اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتے، اس کا ساتھی اور دوست شیطان بنا دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کا ساتھی ہو جائے، اس کے ساتھ رہتا ہے. پھر جو شیطان کہے گا وہی بات مانیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ہوا کہ نہیں؟ اذان ہو رہی ہے، جماعت ختم، پڑھے کے پڑھے رہے، مسجدیں خالی کی خالی رہیں، کوئی ذرہ برابر ہمارے جسم میں جنبش نہیں آئی. کس اللہ عز و جل کے گھر سے یہ ندا آ رہی ہے کہ اے میرے بندے آؤ، اللہ اکبر. سب سے بڑے دربار سے کیا ندا آ رہی ہے؟ میرے بھائیو سوچو، غور کرو. اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا ہے. یہ لفظ ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی خیال نہیں کہ اللہ کے دربار سے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس دعوت کو نکار رہے ہیں، کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں جانا ہے. ارے کہہ رہا اللہ اکبر، اے غفلت میں ڈوبا ہوا انسان، اللہ اکبر، اللہ بلا رہا ہے، سب سے بڑا ہے جو. پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جانا ہے. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں گیا؟
پھر ہم کس وجہ سے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہیں؟ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں تو ایسی کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے کہ اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. اتنی تعداد ہے اہل ایمان کی. تو وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، یا قبول کیا تو ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے عمل سے اس کو نکار رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کر دیا. اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ نبی نے کہا میری امت کہ سب جنت میں جائیں گے الا ایک ہی جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے سوال کیا قیل ومن یابی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی، آپ پر ایمان لانے والا آپ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ارے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر وہ آپ کا انکار کر دے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اپنی زبان سے اور آپ کا انکار، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا. کیا کہا؟ اے لوگوں، تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے کیا کیا؟ مانا، انکار کر دیا. پھر کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ تو بڑی مثال ہے. ایک بڑی مثال ہم نے دے کر کے سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعدے کر دیا کہ اگر عمل ہے تب تو میرا اقرار ہے، عمل نہیں ہے تو میرا انکار ہے. عمل ہے میری محبت ہے، عمل ہے میری فرما برداری ہے، عمل ہے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر میرا انکار اور جنت سے دور. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، تقریریں ہم بہت سنتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.